شہید ہوئے ہیں انڈین اگریشن کے نتیجے میں، اب تقریباً 31 لوگ ہیں۔ ان تمام کی فیملیز کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا چاہوں گی۔ سر، پاکستان کی قوم نے 80,000 سے زائد لوگوں کا جان کا نذرانہ دیا ہے۔ We have suffered $150 billion in economic collateral damage۔ لیکن انڈیا نے سر کیا کیا؟ اس ٹریجڈی کو ایک موقع بنا کے ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈی، اور وہ اسکیپ گوٹ بنا پاکستان۔ اگر پلوامہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں 2019 کا سر، تو پلوامہ کے واقعے کے بعد بھی یہی سینیریو ہوا تھا، اور اس وقت اس ٹریجڈی کو انڈیا نے استعمال کر کے، مودی سرکار نے استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا۔ سر، پانی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ڈکلیئرنگ وار، کیونکہ پانی وہ چیز ہے جو نہ صرف آپ کو زندہ رکھتی ہے بلکہ آپ کی اکانومی کو زندہ رکھتی ہے۔ سر، جب میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ وارننگ دی انڈیا کو کہ either the water will flow or your blood, that was our red line۔ سر، لیکن اس ہاؤس سے اور پاکستان کی سرزمین سے اور پاکستان کے بچے سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم متحد ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جو دہشت گردی سے خود پٹا ہوا ہے، خود مرا ہوا ہے، ہم کسی کو کیا ماریں گے؟ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے کیپٹل مظفر آباد میں شوائی کے مقام پر یہ وہ مسجد ہے، بلال مسجد، جو کہ کل رات کو جو انڈین سٹرائکس ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، جو اس کی چھت ہے وہ کیو ان کر چکی ہے، جو دیواریں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، یہ جو گیٹ ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اسی مسجد کی بیک سائڈ پہ جو اس سے ایڈجسٹنٹ گھر بنے ہوئے تھے ان کو بھی پارشلی ڈیمیج کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری نکالی جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ ہندوستان اور پاکستان نے کلیم تو بہت کیے ہیں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے، لیکن جو سیٹلائٹ امیجز ہیں میکسر ٹیکنالوجیز کے اور پلانٹ لیب کے، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی ہندوستان نے جو مسل سٹرائکس کی ہیں پاکستان کے اندر، دو تین قسم کے انہوں نے مسلز یوز کیے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے میرا خیال اسکیلپ یوز کیے جو فرینچ ٹائپ کے تھے، جو ایئر ٹو گراؤنڈ تھے، جس میں انہوں نے 24 مقامات کو ہٹ کیا آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، بہاولپور کے اندر، مریدکے میں، اور وہ سارے جو ہیں جن بلڈنگز پہ ان کو جا کے لگنا تھا اسکیلپ ایکیوریٹلی جا کے انہوں نے ہٹ کیا اور ہم کچھ بھی نہیں روک سکے۔ اس کے بعد انہوں نے براموز یوز کیے جو رشین اور انڈین تعاون سے اشتراک سے بنے ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ مارنا چاہتے تھے خاصا پریسائزلی انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اور پاکستان نے کسی قسم کے سیٹلائٹ امیجز نہیں دکھائے، جبکہ ہندوستان کی آرمی ایئر فورس وغیرہ نے اپنی بریفنگز میں وہ سیٹلائٹ امیجز دکھائے ہیں۔ بہرحال نیو یارک ٹائمز ڈڈ ناٹ ریلائی اپان دو سیٹلائٹ امیجز، انہوں نے اپنے سیٹلائٹ امیجز لے کے اپنی اسٹوری میں دکھائے ہیں، اور وہ میں نے دیکھے ہیں بہت غور سے۔ اور سیٹلائٹ امیج دکھاتے ہیں کہ بلہاری جو ہے جہاں F-16 ہوتے ہیں، جو کراچی سے کہتے ہیں کہ 100 کلومیٹر 100 میل دور ہے، وہاں پر انہوں نے جس ہینگر کو نشانہ بنایا، انہوں نے پہلے کا امیج دکھایا ہے حملے سے پہلے کا اور حملے کے بعد کا، اور وہ ہینگر کا ایک حصہ جو ہے بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے نور خان ایئر بیس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی دکھایا انہوں نے کہ بلڈنگ کیسے ڈیمیج ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے جو رحیم یار خان میں حملہ ہے وہ بھی دکھایا۔ تو جہاں جہاں انہوں نے 3 یا 4 امیجز انہوں نے دکھائے ہیں جہاں رن ویز جو ہیں وہ انٹرپٹ ہو گئی ہیں، جبکہ پاکستان سائڈ سے نہ تو کوئی دکھائے گئے ہیں سیٹلائٹ امیجز، اور پھر انہوں نے ادھم پور کے ایئرپورٹ پہ جہاں پاکستان نے کہا کہ ہم نے سب کچھ ڈسٹروائے کر دیا ہے، سارے ناکارہ بنا دیے ہیں، یہ ہماری اسٹیٹمنٹ تھی، میں بھی دہراتا رہا ہوں پاکستان کے پیچھے، وہ انہوں نے دکھایا کہ ادھم ایئرپورٹ کے پہلے کے امیج اور بعد کے امیج ہیں 12-13 مئی کے، اور ادھم ایئرپورٹ کو کسی قسم کا کوئی نقصان اس کے رن وے کو نہیں پہنچا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے جو میزائل مارے ہیں ان کا امپیکٹ نہیں ہوا، وہ ایکوریٹ بھی نہیں ہوں گے، اور یہ کمپلین پہلے بھی تھی کہ میزائل ہمارے ایکوریٹ نہیں ہیں، تو اسے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ وہ بیسکلی سچ ہے جس کو بولنے پہ یہاں پہ ہمارے یہاں سائبر کرائم کے الزام جو ہے لگ جاتے ہیں۔ اس کی باٹم لائن کیا ہے سارے انالیسس؟ اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں امریکہ نے یہ سیز فائر کر کے دلایا ہے، ہندوستان کو انہوں نے دھمکی لگائی ہے، ہم نے دھمکی ان کو کنوے کر دی۔ جب ہم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلائی، ہم نے ان کو کنوے بھی کر دیا ہوگا کہ جناب ہم تو بڑے سخت انڈر پریشر ہیں، ہم نیوکلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے لیکن نظر یہی آ رہا ہے۔ اور دوسرا ان کو ٹریڈ کی دھمکی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت زیادہ تن بدن میں غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کو لگتا یہ ہے،
اور وہ نریندر مودی پہ غصہ نکل رہا ہے اور ٹرمپ کے خلاف بھی بہت زیادہ غصہ نکل رہا ہے. ٹرمپ کی بڑی گالی گلوچ ہو رہی ہے ہندوستان، بیکاز ان کو لگتا یہ ہے کہ اگر ہمیں نہ روکا جاتا 2 دن 3 دن ہم اور اسی قسم کی اسٹرائکس جاری رکھتے تو ہم پاکستان کا دماغ جو ہے سیدھا کر دیتے پاکستان کی ملٹری کا. دس از واٹ، اگر آپ پڑھیں ہندوستان کے اخبارات، آئی ڈونٹ نو پاکستان کے اندر ہندوستان کے اخبارات پڑھنے ممکن ہے، ان کے ٹویٹ تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے، تو آپ کو ان کے ٹھیک ٹھاک آئیڈیا جو ہے ان کا ملتا ہے. فون سے برہما چلانی ان کے ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ایک تھنک ٹینکر ہیں، جن کا آئیڈیا یہ ہے کہ یا تو نریندر مودی کو یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی اور چیزوں سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، اور اگر جنگ کی تھی تو پھر اس کو اپنی لاجک پہ، اپنی ٹائمنگ پہ اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں آ کے سیز فائر کیا ہے، اس سے ہندوستان کی ساکھ کو اور اس کے امپیکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اگر یہ 48 گھنٹے میں خود بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ جس قسم کی ایکوریٹ اسٹرائکس انہوں نے کی ہیں ہمارے ایئر اسٹرپس پہ، اگر 48 گھنٹے تک اور وہ اسٹرائکس ہر 6 8 گھنٹے کے بعد کرتے رہتے تو بہت کم ہمارے پاس ایسے رن ویز رہ جاتے. اور پھر ٹھیک ہے کہ رن ویز کو آپ جلدی ریپیئر بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک کرائسس کھڑا ہو جانا تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم پریکٹس کر رہے تھے کہ ہم موٹر وے سے بھی اسلام آباد لاہور کے درمیان اڑا سکتے ہیں، شاید پشاور اسلام آباد کو بھی استعمال کر سکتے ہوتے، لیکن تو کیا انڈیا کے براموز مسلز جو ہیں وہ ہماری موٹر ویز پہ بھی جگہ جگہ شگاف نہیں ڈال سکتے تھے. تو آئی تھنک اٹ واز اے ہیوج کرائسس فار پاکستان، جس میں امریکہ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو اس میں سے بیل آؤٹ کیا ہے. اور اس میں سے یہ غلط مطلب اب نہیں نکالنا چاہیے، اور میرا خیال ہے نکال بھی نہیں رہے ہوں گے. پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، پھدو بنانے کے لیے اور قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں، اندر آپ کو حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ آپ بار بار امریکہ کو بھی یوز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی آپ بار بار نیوکلیئر کارڈ جو ہے وہ پلے کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بہت دیر تک ہندوستان کے اندر کوئی ہمارے ریلیٹڈ جو ہے گند نہیں ہوگا، کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی. ہاں، اب وہ خود پیدا کر لیں، اگر وہ خود کوئی کل کوئی چیز پیدا کر لیں ہمیں ٹھوکنے کے لیے یا سزا سنانے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری سائڈ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے، وہ کہانی اور سنائی جا رہی ہے، اصل حقیقت جو ہے وہ اور ہے. ایم سوری ٹو سے اگر آپ کے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا جو ہے نا، یہی سائبر کرائم ہے. اور حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری. حقیقتوں کو سمجھ کے زندہ رہیں، اسی میں آپ سب کا فائدہ ہے.